ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 1447 ہجری کے ماہ صدیق اکبر، ماہ عاشق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جمادی الاخری شریف 1447 ہجری کی آج 8ویں شب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ 8ویں شب کی مناسبت سے میں ضیاء درود السلام پیج نمبر 3 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 8 پیش کرتا ہوں۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق و جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرہ سننے کی مزید نیتیں کر لیجئے، اچھی نیتیں ہو سکتا ہے اپنی کی ہو، کرنی چاہیے۔ ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، اور دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا۔ مجبوری نہ ہوئی تو صلاۃ السلام کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا، اور ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر عیسائی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ موقع کی مناسبت سے انفرادی کوشش بھی کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجدوں نے سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے اردو میں کہنے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو اعتکاف نفل ختم ہو جائے گا، دوبارہ مسجد میں آئے تو اثر نو نئے سرے سے نیت کر لیجیے۔ یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو، نہیں کی تھی اب کر دیجئے، اور کھانا وغیرہ کھانا ہے تو کھا لیجئے۔ تو کھانے پینے کی نیت کریں گے تو اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا، کھانا پینا جائز ہو جائے گا، لہذا مناسب یہ ہے کہ ثواب کے لیے نیت کی جائے، اور کچھ ذکر و درود کر لیں، اور چاہیں تو برابر درود شریف پڑھ لیں، اب بے شک کھائیں پیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت سوشل میڈیا کی ایک تحریر کے الفاظ کچھ یوں تھے: جس طرح کڑوی گولیاں چبائی نہیں بلکہ نگلی جاتی ہیں، اسی طرح دکھ، ناکامی اور لوگوں کی کڑوی باتوں کو بھی نگل جائیں، کیونکہ انہیں جتنا یاد رکھیں گے زندگی اتنی ہی کڑوی لگے گی۔ امیر اہل سنت، آپ اس تحریر کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ماشاء اللہ، محاورہ ہے عربی کا، خود ما صفا دع ما قدر، اچھی بات لے لے اور جو بات اچھی نہیں ہے اس کو اپنے سے دور کر دے، چھوڑ دے اس کو۔ تو یوں مطلب جو بات یعنی کہ وہ کڑوی گولیاں چبائی نہیں جاتی بلکہ نگلی جاتی، تو اس طرح یہ جو باتیں بری لگتی ہیں نا وہ نگل لے، کوئی برا بھلا بول دے یا خود کو دکھ پہنچا، پریشانی آ گئی، ٹینشن آ گیا، تو اس طرح کی باتوں کو یاد رکھ کر اس پر تبصرے کرتے رہنا، ایک دوسرے کو بتاتے رہنا، تو اس طرح اور یہ پکی ہو جائیں گے۔ آپ کا ٹینشن بڑھتا رہے گا، آپ دوسروں کو بول کر وہ آپ کا کوئی دکھ تو بتائے گا نہیں، نہ وہ دور کرے گا آپ کا غم، بلکہ شاید غم میں اضافہ ہوگا، اور یہ اچھی بات بھی نہیں ہے کہ کسی کو اپنی تکلیف بلا وجہ بتائے۔ صبر کرے، یہ صبر نہیں ہے سب کو کہتا پھرے اور پھر کہے کہ میں نے صبر کیا ہے۔ صبر اول صدمے پر ہوتا ہے، جیسے ہی تکلیف آئی، بیماری آئی، پریشانی آئی، کوئی ٹینشن کریٹ ہوا، موبائل کسی نے چھین لیا وغیرہ کوئی بھی، تو اب سب کو کہنے کے بعد تو بعد میں صبر آ ہی جاتا ہے، صبر نہیں کرے گا تو جائے گا کہاں؟ تو یہ کہ صبر کرے ثواب کی نیت سے کہ میں کسی کو نہیں بولوں گا، تو انشاءاللہ اس پہ دونوں جہاں کی بھلائیاں ملیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ اتاری عرض کر رہا ہوں چائنا سے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، جو پیار ماں بیٹی میں ہوتا ہے وہ ساس اور بہو میں نہیں آ پاتا، اسی طرح جو بہنوں میں پیار ہوتا ہے وہ بھابھی اور نند میں نہیں دیکھا جاتا۔ اس حوالے سے رہنمائی بھی فرما دیں، مدنی پھول ارشاد فرما دیں، ہم سب کے لیے مدینہ پاک کی حاضری کی دعا فرما دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ اب ذرا بلڈ ریلیشن جو ہوتا ہے اس میں ایک اٹریکشن تو ہوتا ہے، عام طور پر یہی دیکھا گیا ہے، لیکن یہ کہ یہ ضروری نہیں کہ وہ اگرچہ ماں بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ تو ہے ہی نہیں نا، مطلب ساس بہو کا رشتہ، ماں بیٹی والا رشتہ وہ یقینی طور پر خونی رشتہ تو یہ ہے ہی نہیں۔ تاہم یہ کہ اگر حسن اخلاق جس کے پاس ہو نا تو وہ ہو سکتا ہے کہ ساس ماں سے بڑھ کر پیار دے دے بیٹی، بہو جو ہے بیٹی سے بڑھ کر خدمت کر لے، یہ ایک مبالغہ ہے، تو یہ ممکن ہے، ویسے ایسا نہیں ہے مطلب کہ ہر ساس بہو میں مطلب ٹھنی رہتی ہو اور مورچے لگے ہوئے ہوں اور جھگڑے ہی ہوتے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ماشاء اللہ ایسی ساس بہو بھی ہوتی ہیں معاشرے میں کہ جو مطلب یعنی کہ آپس میں لڑتی نہیں ہے، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا، نہ ساس ظلم کرتی ہے نہ بہو بدتمیزی کرتی ہے، تو اس طرح ہونا بھی یہی چاہیے کہ ساس جو ہے وہ اپنی بہو جو مطلب وہ ایک گھر چھوڑ کر سارے خاندان سے نکل کر دوسرے خاندان میں آئی ہے جہاں کئی افراد ہیں، تو اس کو ویسے ہی وحشت اور اجنبیت کا ہو سکتا ہے کہ سلسلہ ہو، تو اب ایسی صورت میں پھر اس کو شفقت نہیں ملے گی تو اور یہ بدک جائے گی، تو اس لیے اس کو شفقت یوں کہیے کہ بیٹی سے زیادہ بہو کو شفقت ملے گی تو یہ ٹھہر بھی جائے گی، ٹک بھی جائے گی اور آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اور آپ نے پہلے سے یہ ذہن بنا لیا کہ بہو اچھی نہیں ہوتی، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، تو پھر وہ کہاں اچھی بنے گی۔ اس طرح بہو نے ذہن بنا لیا ماں ہوتی ہے، ساس سے پرائی عورت ہے، ساسیں ظالم ہوتی ہیں، یہ ذہن ہی بنا لیا، تو اللہ کی بندی میں بہت سے کہہ رہا ہوں آج نہیں تو کل آپ بھی ساس بنے شاید، تو کیا آپ بھی پھر وہ زہریلی ہو جائیں گی اور خراب اور بد اخلاق بن جائیں گی ساس بنتے ہی۔ ساس تو آپ بھی بنیں گی، پھر آپ کی امی بھی کسی کی ساس ہوگی، اگر آپ کی وہ ماں ہے تو آپ کا بھائی بھی تو کوئی ہوگا، تو اس کی جو آئے گی تو اس کی تو یہ ساس بنے گی نا تمہاری، تو پھر آپ کی ماں کی بھی تصویر کے دو رخ ہیں، دو رول ہیں،
ایک طرف شفقت ہے ایک طرف ظلم ہے. تو بہرحال ایسا نہیں ہوتا. سب کو شفقت کرنی چاہیے, ظلم سے بچنا چاہیے. ساس بہو پر ظلم کرے یا بہو ساس پر ظلم کرے, قیامت کے دن ظلم جو ہے وہ اندھیرے ہیں, آخرت میں پھنسنے والی بات ہے. اسی طرح ماں بیٹی بھی آپس میں بعض اوقات ظلم سے دو چار ہو جاتے ہیں, تو یہ بھی نہ کریں. سب پیار محبت سے شفقت سے اگر زندگی گزاریں گے تو آپ کی زندگی میں بھی آپ کو سکون ملے گا, اور انشاءاللہ قبر میں بھی سکون ہوگا, قیامت میں بھی سکون ہوگا, اور جنت میں بھی بی بی فاطمہ کا پڑوس ملے گا انشاءاللہ. تو بہرحال یہ ہم نے ذہن اصل بنا لیا ہے. یہ جو سوال بھی ہوا نا تو بس ذہن ہے کہ ماں بیٹی اور ساس بہو میں کیوں ایسا ہوتا ہے, نہیں یہ بالکل ایک ذہن بن گیا ہے چاروں طرف. تو یہ اس کا بھی اثر ہوتا ہے. یعنی یہ آپ تجربہ کر لینا, جیسے کسی کو ہم بولیں گے نا ارے یہ بہت غصے والا ہے, یہ بہت غصے والا ہے, اور اس کو بھی کوئی بول دے گا یار تم کو غصہ بہت آتا ہے, ہاں بہت غصے والے ہو یار, تھوڑا ٹھنڈے رہو یار, نرمی کیا کرو, کیا بات میں غصے ہو جاتے ہو. تو اگر یہ اس کو بولتے رہے نا تو یہ نہیں بھی ہوگا تو غصے والا ہو جائے گا, اور اگر کم غصے والا تھا تو اب یہ بن کے دکھائے گا آپ کو غصے والا. تو یہ بھی ایک صورت ہے. کسی کو مطلب بگاڑنا ہو نا تو یہ اس کو غصے والا کہیں گے تو یہ مارا ماری کر دے گا. جو بچہ ہے, بچے کو یہ الفاظ بہت اچھے لگتے ہیں, اچھا بچہ ہے تو گندا بچہ ہے تو جھگڑالو بچہ ہے. یہ اگر کہیں گے نا تو پھر یہ بتائے گا آپ کو, ابھی بھی بتائے گا اور شاید جوانی میں بھی بتائے گا کہ ہوں نا جھگڑالو, ہوں ہی جھگڑالو, میرا کام یہی ہے, آپ ہی تو بولتے تھے. تو اس لیے اب اگر بچہ شرارتی ہے اور واقعی یعنی کہ اس کی حرکتیں اچھی نہیں ہیں اور یہ اچھا بچہ نہیں ہے, تو اب اس کو اچھا بچہ کہنا تو یہاں یہ پھر جھوٹ کی ترکیب بن رہی ہے. تو اس میں میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس کی کوئی تو بات اچھی ہوگی, دیکھنے میں اچھا ہے, اور بچہ دیکھنے میں تو اچھا ہوتا ہے, اور ماں باپ کے لیے تو یہ چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے, چاہے مطلب کوئلے کا پیس ہو, ماں باپ کے لیے چاند کا ٹکڑا ہے. تو ماں باپ کو یہ اچھا تو لگ رہا ہے نا, اس مانو کر اچھا بچہ ہے. کیونکہ اگر اس کو اچھا بچہ نہیں کہیں گے نا, یہ چاہتا ہے کہ اس کو اچھا بچہ کہا جائے, تو یہ پھر بگڑ جائے گا مزید. تو اس لیے تعویل سے اس کو اچھا بچہ کہہ دیا جائے. کبھی درود شریف پڑھ لیا, کبھی کلمہ سنا دیا, کبھی نعت شریف سنا دی, ماشاءاللہ بڑا اچھا بچہ بن گیا, بہت اچھا بچہ ہے, کیسی پیاری پیاری نعت شریف سنائی. تو یوں اس کو اگر کریں گے تو یہ پھر اچھا بچہ بننے کی طرف اس کا رخ ہوگا, ورنہ پھر برا بچہ بننے کی طرف اس کا رخ ہوگا. اس کو آپ جھاڑتے رہیں گے, اس کے ساتھ بد اخلاقی کریں گے تو یہ سہم جائے گا, سب کچھ کرے گا, لیکن تھوڑے دنوں کے بعد یا تھوڑے مہینوں کے بعد یا تھوڑے برسوں کے بعد جو آپ نے کیا نا اس کا پریکٹیکل کرے گا یہ آپ پر یا دوسروں پر, اور یہ یوں مطلب یہ بھی بد اخلاق بنے گا. بڑا مطلب سوچ سمجھ کر بچوں کی تربیت کرنی چاہیے, یہ بچہ ہو یا بڑا ہو. جیسے کہ اب میں بڑا ہوں عمر میں, تو میرے ساتھ جو چھوٹے ہوں گے عمر کے حساب سے, میں اس کو مطلب کوئی ان کی بگاڑ پر, ان کو بگڑا ہوا یا تم سدھرتے نہیں ہو, تم یہ کرتے ہو, تم جھگڑے کرتے ہو, تم فلاں نہیں کرتے, اگر اس طرح میں ٹوک ٹوک کروں گا نا تو پھر یہ بگڑے گا. مجھے یہ نہیں ٹوک ٹوک کرے گا, سامنے جواب بھی نہیں دے گا, لیکن یہ بگڑنے سے نہیں رکے گا, یہ بگڑ جائے گا. تو اس لیے ہر ایک کو اپنے ماتحتوں کے بارے میں, جیسے افسر ہوتے ہیں, باس ہوتے ہیں, بڑا سست آدمی ہے, کاہل ہے, کچھ نہیں بولے گا کیونکہ اس کے ذریعے آپ کو نوٹ مل رہے ہیں, لیکن اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت بڑھتی چلی جائے گی, اور یہ بگاڑ شاید کرتا رہے گا. جیسے بلا وجہ چوری کا الزام لگا دیتے ہیں تو انہیں وہ نہیں ہوتی, مطلب کوئی شرعی ثبوت نہیں ہوتا, اس کو بولتا تو نے چوری کیا ہے, یعنی اس کو مطلب اگلوانے کے لیے کہیں گے تو نے چوری کیا ہے, پھر ثابت نہیں ہوا, لیکن اس کے اندر بگاڑ تو پیدا ہوا نا. تو یوں کسی کو کہہ دینا کہ تو نے چوری کیا ہے, یہ بہت خطرناک بات ہے. کسی پر تہمت لگا دینا ایک دم آخرت کی تباہی ہے, بربادی ہے. اللہ پاک بس ہم کو عقل سلیم دے اور ہماری اصلاح ہو جائے. ہمیں نہ بات کرنا آتی ہے, نہ کسی کی اصلاح کرنا بھی نہیں آتی, کسی کو سمجھانا بھی نہیں آتا. سمجھانے میں بھی ہم لوگ مطلب
कुछ न कुछ उलट पुलट कर देते हैं, उलट पुलट कर देते हैं, क्या का क्या कर देते हैं। अल्लाह हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। जिस तरह आपने ये कहा, तो बाज़ औक़ात वालिदैन बच्चे को इस तरह की बातें भी कहते हैं कि किसी काम का नहीं है। क्योंकि मैं एक जगह पढ़ रहा था हुज़ूर के, अब ये हकीकत ना हकीकत तो मैं नहीं बयान कर सकता, लेकिन इस तरह की बातें पढ़ी थी कि एक शख्स का ये बयान है कि मैं जब भी कोई उम्दा या अहम काम करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे ये बात याद आती है कि मुझे बचपन में कहा जाता था तो किसी काम का नहीं है, तो बेवकूफ़ है, कुछ नहीं कर सकता। तो इस चीज़ ने मुझे मेरी हिम्मतें तोड़ दी हैं, और मैं कुछ करने भी जाता हूँ तो मैं हिम्मत नहीं कर पाता। तो इस हवाले से आप क्या रहनुमाई फरमाएंगे? आपने बोल दिया नहीं है। अच्छा, सही है। मेरी गुफ्तगू को आपने एक तकमीला इसमें मतलब कर दिया कि वो हकीकत है। इसको मतलब टीचर के लिए भी यही आएगा, तो बुद्धू है बुद्धू, ये सुद्धू बन नहीं सकता फिर, समझे। बुद्धू को अगर सुद्धू बना दो बोलो तो शायद सुद्धू बन जाए। सुद्धू को बुद्धू बोलोगे या बुद्धू को बुद्धू बोलोगे, बुद्धू को बुद्धू बोलेंगे तो वो बुद्धू रहेगा, सुद्धू को बुद्धू बोलेंगे तो बुद्धू बन के दिखा देगा। तो इसलिए मतलब वो टीचरों की तो हो सकता है तरबियत होती हो, लेकिन अब यार दुनिया देखी वाली है, जो हो रहा होता है खुदा की पनाह। इतनी बिगाड़ मतलब हमारे मतलब यानी कि इदारों में, तालीमी इदारों में जो अखलाकी खून होते हैं ना, जो किसको नहीं पता, मतलब बहुत बुरी हालत है। क्योंकि वो असातिजा की अपनी तरबियत कौन करे, ऐसी तरबियत कौन करे। तरबियती कोर्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, ट्रेनिंग होती है, लेकिन सामने वाला भी इसको मतलब अपने अंदर जज्ब करे ना, जिसको सिखाया गया। खाली बस खाना पुरियाँ बाज़ औक़ात होती होंगी, क्या क्या होता है, तो वही बदअखलाकियाँ बहुत होती हैं, जिसकी वजह से माशरा जो हमारा, अब क्या कहूँ कि तबाही के दहाने पर है। ये भी अच्छा एक खूबसूरत लफ्ज़ है, तबाही तबाही आवेगा आवा, यूँ कहते हैं ना कि बिगड़ा हुआ इस वक्त। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इमाम जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सोहबते सालिह तुरा सालिह कुनद, सोहबते तालिह तुरा तालिह कुनद, यानी अच्छों की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी और बुरों की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये पाक या हाज़िर क्यों दी जाती है? बेशक अल्लाह पाक की रहमत हर जगह है, मगर रहमत हर जगह नहीं मिलती। मदीने पाक रहमत लाई के मिलने का मकाम है। जैसे ट्रेन हर जगह से गुजरती है, मगर उसे पाने के लिए स्टेशन जाना होता है। अल्लाह पाक हर जगह राज़िक यानी कि रिज़्क देने वाला है, हर जगह शाफी अमराज यानी कि बीमारियों से शिफा देने वाला है। ऐसे ही रूहानी रिज़्क और दिल की बीमारियों से शिफा मिलने की जगह मदीना पाक है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अपने भाई को जान बूझ कर गलत मशवरा दे तो उसने अपने भाई के साथ खयानत की। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर आसमान में भी अतीक हैं और ज़मीन में भी अतीक हैं। हस्बी वब्बी जल्लल्ला माफी तलबी वयुल्ला नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत लोग जाते हैं ऐसे हरम को के जैसे हरम हो, कदम दो कदम को खड़ा हूँ उनका मुक़द्दर है मौला, ये औक़ात ऐसी है मेरी कहा। अहमद मुज्तबा सबसे आखिरी नबी, चाहे है दो सरा सबसे आखिरी नबी। Reminder, keep your missed fast since the days are short and the nights are long. अंग्रेजी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू में खुलासा। कज़ा रोज़े रख लीजिए क्योंकि दिन छोटे और रातें तवील हैं। आज मैं नोट कर रहा था कि आज
नन्हे मुन्ने मुबल्लिग ज़्यादा हैं बच्चों के मनाजिर में, माशाअल्लाह, क्या बात है। नहीं, क़ज़ा रोज़े कर लीजिए, दिन छोटे हैं, आसान है, मतलब है ना, छोटे हैं। और रात तवील है, रात को खाए पिए तो मौका है खाने पीने का, ज़्यादा मौका मिलेगा। तो खासकर जो बारी के दिन होते हैं ये औरतों के लिए ये बहुत अच्छा मशवरा है, क्योंकि ये रमज़ान में जो रोज़े क़ज़ा होते हैं ये औरतों के जिन दिनों में तो रखने तो है ना, इनको माफ़ नहीं है। उन दिनों में नमाज माफ़ होती है, रमज़ान में भी और सारा साल, लेकिन रोज़े वो इनको क़ज़ा रखने होते हैं। ये हुक्म शरीयत है, अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाना चाहिए कि नमाज आसान है, रोज़ा मुश्किल है, तो ये क्यों क़ज़ा और ये क्यों नहीं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह पर भी इस तरह का मतलब इन्हें एतराज़ था कि ये अपनी चलाते हैं और अपना क़यास करते हैं। और तो आपने जो दलाइल दिए थे उनमें एक दलील ये भी दी थी कि रोज़े क़ज़ा करने होते हैं औरत को उन दिनों के, और नमाज माफ़ होती है। तो अगर मैं क़यास करता, अपनी सोच और अपनी अटकल से काम करता तो मैं औरतों को यही हुक्म देता कि तुमको रोज़े माफ़ है, नमाज क़ज़ा करनी है। मैंने कुछ नहीं छेड़ा ना इसको, कि अल्लाह रसूल का हुक्म ही यही है तो मैं क्यों इसको तब्दील करूँगा। मेरा क़यास ऐसा थोड़ी जो कुरान और हदीस से टकराता हो, यूँ करके मुतमईन किया था। तो अल्लाह पाक की मर्ज़ी है, हमारी कसौटी है इसमें कि हम अक्ल के घोड़े दौड़ाते हैं या मनण वाले बनते हैं कि भाई असी मनण वाले सोचण वाले नहीं है। जो अल्लाह और रसूल का हुक्म आ गया, दैट्स ऑल, खलास। अब इसमें कोई अक्ल को दखल देने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक इन सारे प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम, दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए और अपने माँ बाप और सारे ख़ानदान समेत बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखाए। आमीन बिजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोशल मीडिया के ज़रिए बिलाल साबर भाई सवाल कर रहे हैं कि सर्दियों का मौसम आते ही बाद हज़रात मस्जिद के अंदर नमाज के वक्त पंखा चला देते हैं, जबकि कई नमाजी इससे तकलीफ़ महसूस करते हैं। कुछ लोग पंखा चलाने के हामी होते हैं और कुछ इसे बंद रखने को कहते हैं। ऐसी सूरत में शरीयत हमारी क्या रहनुमाई करती है? नमाज में ऐसा हो रहा है ना, हो ऐसा भी होता है यार, दूसरों को ईज़ा तो नहीं देनी चाहिए। और उर्फ भी नहीं कि सर्दी में अवाम पंखे की हवा खाते हो, कोई कोई इसके ठीक है, उसकी अपनी ज़ाती मतलब तरकीब है। असल में सख्त सर्दियों में, या जिसको सर्दी का मौसम कहें, उसमें तो शायद ये सूरत कम पेश आती हो। आमतौर पे होता ये कि जैसे गर्मी जा रही है, सर्दी आ रही है। अब ऐसा होता है ना कि जैसे कभी किसी को खुद अपने ही बंदे को कभी सर्दी लग रही है, कभी उसी को गर्मी लग रही है, तो ये कंडीशन होती है ना, तो इसमें इख्तलाफ हो जाता है कि पंखा चलेगा या बंद होगा। बाज़ों को गर्मी लग रही होती है, तकलीफ़ हो रही होती है, और बाज़ों को जो है वो सर्दी लग रही होती है। मगर अकेले में तो ये जो करे ठीक है ना अपने घर में, यहाँ जब दूसरों को ईज़ा पहुँच रही है क्या करे? इसको भी तो ईज़ा पहुँच रही है, यानी चंद को ईज़ा पहुँच रही है गर्मी से, चंद को ईज़ा पहुँच रही है सर्दी से। नहीं तो ज़रर से बचने को तरजीह नहीं आएगी कि उसको तो नफ़ा चाहिए ना, तो ये और ये दूसरों को ज़रर का बाइस बन रहा है, तकलीफ़ का बाइस बन रहा है। अब अल्लाह बेहतर जाने, समझ में ये आता है कि ये जिसको पंखे की ज़रूरत है ना वो सब्र कर ले। तो वैसे बिजली चली जाती है तो दीवार से टकराते हो गया, छतों पे जंपे मारते हो, सब्र करते ही ना यार। बिजली चली जाती है तो हर एक के घर में कोई जनरेटर थोड़ी होते, तो अब गर्मी में उलट पलट होते ही है ना बिस्तरों पे। तो मस्जिद में चूँकि दूसरों को तकलीफ़ हो रही, बल्कि घर के अंदर भी ख्याल रखना होगा। एक कमरा है और दूसरों को तकलीफ़ हो रही है तो उनको तकलीफ़ से बचाने के लिए खुद थोड़ी तकलीफ़ उठा लेगा, अल्लाह की रज़ा के लिए ऐसा करेगा तो इंशाअल्लाह सवाब का हकदार होगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मैं मोहम्मद असलम अत्तारी बार्सिलोना स्पेन से अर्ज़ कर रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत से सवाल है कि आजकल सर्दियां हैं, गीज़र का पानी हासिल करने के लिए शुरू में जो पानी होता है ठंडा निकलता है, तो इस पानी को बाद या
जाता है ताकि गर्म पानी आ जाए। ये ज़रूरत के लिहाज से जायज़ होगा या ये भी इसराफ होगा? मेरी और मेरे वालिदैन की और मेरे बच्चों की मग़फ़िरत की दुआ की तलकीन है। जज़ाकल्लाहु खैरा। वाकई इसमें हरज है कि वो ठंडे पानी से बेचारा हाथ पैर धोए और थर 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 कांपता रहे, फिर आइंदा नमाज के लिए सुस्ती हो जाए उसको। तो वुज़ू हो या जो भी हो, अब अगर जमा करता है पानी तो इसको कहाँ रखे, किस तरह जमा करे, तो ये हरज की सूरत है। तो इसमें हमारे उलमा जो हैं इजाज़त दे रहे हैं कि गर्म पानी हासिल करने के लिए ठंडा पानी बहा दे। अगर ठंडे पानी से तकलीफ़ हो रही है, बाज़ों का तकलीफ़ नहीं होती और खामा का शुगल में अगर बहा दिया तो वो अलग बात है। अगर तकलीफ़ हो रही है, तकलीफ़ से बचने के लिए ठंडा पानी बहाना चाहे तो बहा सकते हैं। इसमें ये चाहें तो नियत कर सकते हैं, चाहें तो कि इससे नाली साफ़ हो रही है, पानी बहाने नाली तो साफ़ होती है ना। और अगर मुमकिन हो तो पानी रख लें किसी बर्तन में। जैसे हमने मतलब अपने घर में जो है वो जो ज़मीन दोज टैंक होता है, अंडरग्राउंड टैंक, उस तक वो हाजी रज़ा जो है ना, ये टेक्निकल माइंड है, ये आपको बता दूं, ये बचपन से मैंने इसको नोट किया है। तो ये इसने मतलब ये टेक्निक चली, मैंने पूछा इसको कि तुमने कहीं से, बोला नहीं मेरी आइडिया है। तो उसने वो पाइप लगा कर और एक हैंडल लगा कर, और मतलब अब हम लोग क्या यूँ करते हैं, हैंडल खोलते हैं ना, तो ये इजाफी ठंडा पानी जो है ना, ये नीचे ग्राउंड में चला जाता है टैंक के अंदर। और अब थोड़ा सा वो नल तक पहुंचने के लिए पाइप में अब भी ठंडा है, तो वो क्या मैंने एक डिब्बा रख दिया छोटा सा, जैसे वो निकाल लेता हूँ, थोड़ा सा भरता है, अब गर्म पानी आ गया। तो यूँ मतलब अगर बचा सकता है, और फिर इसको बाल्टी में जमा करो, फिर इसको वॉशरूम में यूज़ कर लो। तो ये एक मतलब मशवरे हैं, लेकिन ये कि अगर नहीं करना चाहता और ये हरज तो है इसमें, ठंडा पानी जमा करके करे क्या, तो इसलिए वो उसको अब तो पोजीशन ही है कि वो बाल्टी में पानी जमा करने में भी डर लगता है, डेंगी दंदनाता फिर रहा है। तो यूँ भी मसला हो गया है कि वो आता भी साफ पानी में है, इन्हें पैदा साफ पानी में होता ही है। तो बाल्टी खुद ही भर कर रखेंगे तो आजमाइश हो सकती है इसकी वजह से। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक है और मैं डेरा अल्लाह यार से। मेरा मुर्शिद की बारगाह में ये सवाल है कि हुजूर आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते हैं जिनके ऊपर कुरानी आयत अरबी में लिखी हुई होती है और नीचे वही आयत अंग्रेज़ी में लिखी हुई होती है। क्या इस तरह अंग्रेज़ी में कुरानी आयत लिखना जायज़ है या नहीं? रहनुमाई फरमा दीजिए। हाँ, अंग्रेज़ी या अरबी के अलावा किसी और ज़बान में कुरान करीम लिखने की इजाज़त नहीं है, ये जायज़ नहीं है। इसको उलमा ने तहरीफ लिखा है, तहरीफ, हाँ, देखिए मतलब ये बदल जाता है। इंग्लिश में वो मखारिज हैं नहीं, और फिर हुरूफ, तो ये मतलब है कि जो कुरान करीम मुनज़्ज़ल मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से जो नाजिल हुआ है, फिर वो रहता नहीं है, बदल। जैसे ए में आइन तो है नहीं, अलिफ भी ए, हमज़ा भी ए, आइन भी ए। तो बहरहाल ये कि कोई अलामत लगा भी दे कि यूँ करो तो आइन हो जाएगा, यूँ करो तो हमज़ा हो जाएगा, तब भी नहीं चलेगा, उलमा इजाज़त नहीं देते। फिर भी बहुत सारी इसमें ख़राबी आती हैं इंग्लिश या दीगर ज़बानों में लिखने में। तो ये जब दुनिया भर के नोट गिनना किसको आता था? किसी को नहीं आता था। कहते फर गिन रहे हैं, सीख के ना, और बहुत कुछ नहीं जानते थे, अब सब सीख के। तो कुरान नहीं सीखोगे यार, तो ऐसा नहीं करो यार। कुरान करीम पहले सीखना है ना, बाद में ये दूसरे हुनर। तो बहरहाल लेके कुरान करीम मुसलमान को सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए, हर सूरत में सीखना चाहिए, भरपूर जोर लगा देना चाहिए। पढ़ा लिखा है, इधर ये डिग्रा तो वो डिग्री तो वो, इधर अमेरिका तो जर्मन, कहाँ से पढ़ कर आया भाई, बड़ा पढ़ा लिखा है, कुरान पढ़ना आता है? ये तो कोशिश करता हूँ, कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता। तू पढ़ा लिखा है, दुनिया तुझे पढ़ा लिखा बोलती है, और मैं अगर जीम वाला लफ्ज़ बोलूँगा तो लड़ाई करेगा मेरे से, तो मैं बोलता नहीं। चलो
تو وہ قرآن نہیں آتا تو اس کو وہ پڑھا لکھا ہے اور مسلمان ہے. یہ چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. دنیاوی طور پر جو پڑھا لکھا ہوتا ہے عرفاً اس کو پڑھا لکھا بولتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ کہ میں سمجھانے کے لیے چوٹ کرنے کے لیے, یار تم کو قرآن نہیں آتا, تم کون سے پڑھے لکھے ہو؟ پڑھا لکھا وہ جو درست قرآن پڑھتا ہے یا اس نے قرآن حفظ کیا, اس کے سینے میں قرآن ہے اور مزید یہ کہ وہ عالم دین ہے تو سبحان اللہ, مزید یہ کہ مفتی اسلام ہے سبحان اللہ. یہ حضرات پڑھے لکھے ہیں. دیکھا جائے تو ہم مسلمان ہیں, ہمارے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ یہ پڑھے لکھے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی, آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی, یہ دعوت اسلامی. دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يوما طلا عود الحرم بلغ سلامي أولادا في النبي المحترم. नमाजों के नाम बताऊंगी. फजर, सहर, असर, मगरिब, ईशा. साहबिया नबी जन्नती सब सहाबियात भी जन्नती. Mahmuda took place in Jumada al-Ula 88, where only 3,000 Muslims faced 200,000 kuffar. انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو کا اردو میں خلاصہ. جنگ موتا جمادی الاولی 8 ہجری کو ہوا, جس میں صرف 3,000 مسلمانوں نے 2 لاکھ کفار کا مقابلہ کیا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں, 7 کروڑ مرحبا. اللہ پاک سب کو بام العالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے اور ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے, بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مکہ مدینہ دکھائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. Amir Ahl Sunnat, my question to you is this. Nowadays, bullying that is intentionally causing someone pain repeatedly, calling them with weird names, has become a common issue. In such situations, what conduct should a Muslim adopt according to the teachings of the Islamic Sharia? And what guidance does Islam provide regarding the prevention of bullying? آج کا بولنگ یعنی کسی کو بار بار جان بوجھ کر تکلیف دینا, نام بگاڑنا یا اس کا مذاق اڑانا ایک اہم مسئلہ ہے. ایسی صورتحال میں ایک مسلمان کو شریعت کے مطابق کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے, اور اسلام بولنگ سے بچنے کے لیے کیا رہنمائی کرتا ہے؟ کسی کا مذاق اڑانا, نام بگاڑنا, تکلیف دینا یہ ایک عام مسئلہ ہو چکا ہے. اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے اور اس سے بچنے کے بارے میں کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے؟ نام کسی کا بگاڑ دینا یہ تو قرآن پاک میں منع ہے. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, برے القاب سے مت پکارو. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے او لمبو, او ٹنگو, او موٹو, اور پتہ نہیں کیا کیا یعنی کہ ان کے بیچاروں کے نام رکھ دیتے ہیں. اور بعض اوقات وہ ہنس رہا ہوتا ہے لیکن وہ جھیپ پنڈانے کے لیے, اپنی شرم چھپانے کے لیے ہنس رہا ہوتا ہے. کسی کو مزہ تھوڑی آتا ہے اس کو برے لقب سے پکارو. تو بلکہ موٹے کو بھی موٹا کہیں گے تو اس کو برا لگے گا,
लंबे को लंबा कहेंगे तो बुरा लगेगा, अंडरस्टूड है, तो बुरा लगता है कि ये खुद बेचारे इस वजह से परेशान होते हैं कि मैं यूँ हो गया हूँ या फूल गया मेरा बदन, फिर मजीद कोई इनको कहे तो बुरा तो लगता है। तो ये मुसलमान की दिल आज़ारी, ये गुनाह है। किसी पर हंसना ये भी दिल दुखाता है, ये भी गुनाह। यहाँ तक कि किसी को ईज़ा देने वाली, तकलीफ देने वाली नज़र से घूरना, देखना, तकलीफ देने वाली नज़र से, ये भी नाजायज़ है, गुनाह ये भी। हमें मुसलमानों को, लोगों को राहत देनी है, तकलीफ नहीं देनी। ये गिरे से बांध ले, इन्हें गौर करेंगे। मैं ये जो बोलूँगा ये इसको अच्छा लगेगा, खुशी से झूमेगा, या इसको मतलब बुरा लगेगा, नहीं गिल्टी फील करेगा, ये आप गौर कर लिया करें बोलते वक्त। जो हम लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, हम तंज कर देते हैं और हम समझते हैं कि नहीं समझा है, ये समझा होता है। मगर आपकी तरह ये ओछा, इन्हें बदमिजाज या बद अखलाक नहीं है जो इस बात को ये दोबारा मतलब रिपीट करे कि मैं समझता हूँ, तुमने मुझे ये कहा। तो वो चुप है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके कहने से वो मुतमईन भी है। तो इसीलिए वो इशारों में भी, अगर हम किसी को किनायों में, इशारों में या दूसरी ज़बान में भी अगर किसी को बुरा भला कहेंगे ना, तो बात होगा अंदाज से उसको समझ आ जाती है कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो ये बुरी बातें हैं, गुनाहों की बातें हैं, अच्छी बातें नहीं है। लोगों का, मुसलमानों का एहतराम हमें करना है और उनको मतलब राहत पहुँचानी है। और ख़ासकर जो दीन का काम करना चाहते हैं उनको तो बहुत एहतियात करने की ज़रूरत होती है। और जो दीन का काम नहीं भी करते तो उनको भी कोई खुली छूट नहीं है कि लोगों के दिल दुखाते फिरें और सबका मजाक उड़ाते फिरें, तो ऐसा ना करें। हज़रत अल्लामा अब्दुल रऊफ़ मुनावी रहमतुल्लाह अलैह हदीस पाक फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मुसलमान को उसके नाम के अलावा किसी बुरे नाम से पुकारा तो उस पर फरिश्ते लानत भेजते हैं। इस बुरे नाम से पुकारने वाले पर फरिश्ते लानत भेजते हैं। हवाला जामिउ सगीर हदीस नंबर 8666 8666। हज़रत अल्लामा अब्दुल रऊफ़ मुनावी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस मुबारका के तहत फरमाते हैं, इसकी शरह करते हुए फरमाते हैं, यानी इस शख्स के लिए नेक लोगों के रुतबे, यानी जो फरिश्ते लानत करते हैं ना, इसका मतलब ये है कि ये जिसने मतलब किसी का नाम बिगाड़ा, बुरा नाम, यानी किसी को बुरे नाम से पुकारा, तो उस शख्स के लिए नेक लोगों के रुतबे और मकाम से दूरी की फरिश्ते जो है ना वो दुआ कर रहे हैं कि ये मतलब नेक लोगों का मकाम ना पाए, रुतबा ना पाए, और ये हाँ ये इसके लिए बद्दुआ। ये कितनी ये ना सोचेंगे यार ये क्या है, नहीं, बहुत बहुत बुरी बात है। नेक आदमी तो बहुत अच्छा होता है, उस पर रहमतों का नुज़ूल होता है, रहमतों में घिरा रहता है, उसके करीब वाले उसका हिस्सा पा लेते हैं। नेक आदमी के करीब अगर हम दुआ मांगे तो कबूलियत के करीब हो जाती है। तो ये जो शरह मैंने बयान की, तो शरह फैज़ुल क़दीर जिल्द 3 सफ़ा 88 दारुल हदीस काहिरा। इसमें अगर एक मौजू और ले लिया जाए कि जिस तरह आपने कहा ना, मजाक बनाना, किसी का इस तरह मतलब के नाम बिगाड़ना, अब इसमें जो बाज़ औक़ात कुछ बड़े होते हैं, अहम लोग होते हैं, सेठ होते हैं, या जिनकी पोजीशन होती है, उनके मातहत लोग होते हैं, तो उनके आगे आम आदमी इतना बहस नहीं करता, बात नहीं करता, तो वो ज़्यादा मजाक जब बनाते हैं अपने साथ चलने वालों का, या अपने मातहत का, या अपने मुलाजिमीन का, या अपने साथ काम करने वालों का, तो सामने वाले के बाद ये महसूस किया गया, सामने वाले का जवाब तो होता है कि इन्होंने मजाक किया, मेरे पर कोई 2-4 बातें इन्होंने कसी, उसके बाद जवाब होता है कि मैं इनको जवाब दे दूँ, लेकिन सिर्फ उसके मकाम, मर्तबे, या उसकी एज, या उसकी कोई भी पोजीशन की वजह से वो खामोश हो जाते हैं। तो क्या इस तरह जो अथॉरिटीज़ होती हैं या बड़े होते हैं, इनको इस बात पर गौर करना चाहिए कि यार ये मेरी बात सुनकर चुप तो हो जाएगा, लेकिन अगर इसकी ज़बान अल्लाह ना करे खुल गई तो मेरा भी जो भांडा फूटेगा ना, वैसा फूटेगा कि सब मटका फूटेगा।
تو ان کو تھوڑا سا جو بڑے ہوتے ہیں نا انہیں اس پہ کس طرح اپنے محبے میں جس کو ہم کہتے ہیں میمنی میں محبو اپنے کس طرح اپنے اس میں رہنا چاہیے پوزیشن کے اندر. بھیا فرمایا اس میں کہ بھانڈا تو پھوٹتا ہے سامنے نہیں پھوٹتا پیچھے سے پھوٹتا ہے. جو دکھے گا نا وہ کسی کو اپنے دکھ تو بتائے گا کہ یار یہ ادھر پھنس گیا ہوں میں کوئی اور نوکری ملے نا تو جان چھوٹ جائے اس سے یار. جب دیکھو مجھے ذلیل کرتا رہتا ہے مجھے بیوقوف سمجھتا ہے میں سب سمجھتا ہوتا ہوں سمجھے اور کیا کیا وہ پیچھے سے غیبتیں اور پتہ نہیں کرے. پھر تو یہ مطلب ہے نا کہ یہ ہے مطلب جس کو کہیں نا کہ گھر گھر کی کہانی ہے یہ بہت ہوتا ہے اس طرح. تعلیم نہیں ہے تربیت نہیں ہے صحبت نہیں ملتی اور جو مذہبی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اچھی والی جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں مذہبی لوگ ہیں تو ہم اچھا نہیں لگتے. نہیں ہم مولانا کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے ان کو کیا پتا کہ دنیا کہاں گئی اور انسان چاند پر پہنچ گیا اور یہ تو یوں بولتے ہیں تو یوں کر کے یہ بیچارے جہنم کی طرف مٹھیاں بند کے دوڑے چلے جاتے ہیں. مولانا روکنا چاہتا ہے تو ہاتھ چھوڑا لیتے ہیں مولانا کو 2 گالیاں دے کر. تو اب کیا ہوگا پھر یار. تو یوں بڑا مطلب ہے نا کہ بہت عجیب مطلب دور آ گیا ہے. اللہ سب کو ہدایت دے عقل سلیم دے کہ اگر میری عزت ہے میرا مقام ہے مرتبہ ہے کوئی منصب ہے تو یہ کس نے دیا ہے رب نے دیا ہے. اپنے جو زیر دست ہیں ماتحت ہیں اپنے ہاتھ کے نیچے ہیں ان پر ظلم کرنے کے لیے ہمیں رتبہ نہیں دیا گیا. یہ ہمیں امتحان میں مبتلا کیا گیا کہ ہم اس کا کیسے حساب کرتے ہیں اور اس کو کس طرح کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ ہو رہا ہوتا ہے یہ ہے گناہ کے کام سب. لیکن اچھے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے ایسا نہیں کہ اچھے لوگ نہیں ہیں یہ سیٹھوں میں یا افسروں میں ماشاءاللہ بعض اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو مطلب بعض ہوگا تو ایسے حیرت میں ڈال دیتے ہیں. مجھے یاد آ گیا ایک واقعہ ہم الحمدللہ وہ ایک بار بائی روڈ ہم مدینہ شریف جا رہے تھے پتہ نہیں حج پہ جا رہے تھے تو کہیں راستے میں کسی گاؤں میں ہم رکے ہوں گے تو کھانا کھایا ہم نے. تو جب ہم میں جو تھے وہ پیسے دینے پیمنٹ کرنے کے لیے گئے تو اس نے بولا بھائی فلاں ہے وہ ہے نا اس نے پیسے آپ لوگوں کے دے دیے. اب وہ تھا عرب اور ہم جانتے نہیں تھے اس کو تو اس سے پھر ہمارے ایک ساتھ جو تھے انہوں نے بات چیت کی نہیں ہم پیسے دیں گے نہیں. اچھا وہ تھا پولیس افسر اس نے بتایا میرے کو یہ پولیس افسر تھا. یار ایسے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں ان میں پولیس افسر اور پولیس سے تو لوگ مطلب عام طور پہ بھاگتے ہیں دور لیکن ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں. ہر فرد کسی بھی قوم میں برا ہو ایسا نہیں ہوتا. تو ہم جان نہ پہچان اس نے بس حسن ظن کی وجہ سے کہ یہ لوگ مدینے کے مسافر ہیں تو اس نے پیمنٹ کر دی ہوگی. نہ اس نے ہم سے ہاتھ بھی نہیں ملاقات بھی نہیں کی نہ کوئی تعارف ہوا نہ وہ ہم کو جانتا تھا نہ ہم اس کو جانتے نا. اب اس کا کوئی چہرہ مورا مجھے یاد ہے دعا ہے اس کے لیے کہ دل جیتا اس نے دے کر پیسے تو ہم بھی دے سکتے تھے جیب خالی نہیں تھا لیکن ایک مطلب مزہ آیا نا اس میں کہ دیکھو یار کیسا اچھا آدمی ہے. اس نے زن کی وجہ سے کئی لوگ بخشے جائیں گے. وہ ایک واقعہ اس میں لکھا ہے اپنے غالباً قوت القلوب میں کچھ عرب نوجوان جو تھے آپس میں کچھ ایک دوسرے کو مطلب برے جملے کچھ الٹے سیدھے بول رہے تھے یا فضول جملے بول رہے تھے. اب ایک اور عجمی نکلا جو غیر عربی ہوتا ہے جو عربی نہیں جانتا یا عربیوں میں سے نہیں ہوتا بھلے عربی جانتا ہو تو وہ تو عربی جانتا نہیں تھا وہ گزرا. اس نے جب یہ عربی ان کے جملے سنے نا تو یہ سمجھا کہ کوئی یہ دعائیہ کلمات بول رہی ہے تو اس نے اس کو غور سے سنا. پھر اس نے وہ کہ یار یہ دعائیں کر رہے ہیں عرب لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں اس نے یہ دعائیہ جملے بولے ان کے جملے بولے دعائیہ نہیں تھے وہ. تو پھر جب اس کا انتقال ہوا تو اس کو پوچھا کسی نے کہ ما فعل اللہ بکا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تو اس نے کہا کہ یہ واقعہ سنا کہ میں نے یہ کیا تھا سمجھے تو میں اللہ پاک نے میرے بخش دیا. حسن ظن اچھی نیت کہ برے جملے بول کر بخشا گیا لیکن اس نے اس کو اچھا سمجھا تھا نا مانا اس کو پتہ نہیں تھا. تو یوں بھی ہوتا ہے
تو اللہ کی رحمت ہے, اللہ پاک انہیں نکتہ نواز ہے. حسن زن یہ اچھا ہے, کسی کو برا بھلا, اگر وہ برائیاں کر رہے تھے وہ نہیں بچیں گے, وہ الگ بات ہے کہ وہ اگر گالیاں بک رہے تھے تو وہ گناہ گار ہیں, لیکن یہ کہ وہ نکل گیا. تو یوں نیکوں کی نقل اچھی ہے. اب یہ نیک سمجھ کر اس نے نقل کی, لیکن بہرحال نکل گیا. تو اللہ پاک کی بس وہ شان ہے. ایک اور حدیث پاک سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے, بے شک لوگوں میں سے اللہ پاک کے نزدیک بدترین مقام کا حامل, یعنی بدترین مقام والا قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جسے لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے, اس کی برائی سے, اس سے تکلیف پہنچنے, اس کے شر سے بچنے کے لیے چھوڑ دیں. حوالہ بخاری شریف جلد 4 صفحہ 108, حدیث نمبر 6032. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ناظرین و حاضرین, چیک دیکھ رہے ہوں گے کہ آج ہمارے کئی پاکستان کے باہر سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں کے کانوں پر ہیڈ فونس لگے ہوئے ہیں. تو اس وقت الحمدللہ مدنی مذاکرہ جو یہ فورنرز جو اسپیشلی جو آپ نیٹیوز کو دیکھ رہے ہیں, تو 5 زبانوں میں الحمدللہ امیر سنت کا یہ جو بیان ہے مدنی مذاکرہ سوال جواب, یہ 5 زبانوں میں لائیو ٹرانسلیشن ہو رہا ہے. جو یہ اپنی اپنی زبانوں میں یہ ڈائریکٹ امیر سنت جو فرما رہے ہیں, ان کو اپنی اپنی زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن لائیو یہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ ایک اچھی چیز تھی, تو میں نے کہا چلے ناظرین و حاضرین کو بھی بتا دیا جائے. ٹیکنالوجی نے جادو کو پیچھے رکھ دیا, جیسے جادو کے کھیل ہیں. جیسے ہم اردو میں بول رہے ہیں, کوئی عربی میں سن رہا ہے, کوئی انگریزی میں سن رہا ہے, کوئی انڈونیشی میں سن رہا ہے. کمال ہو گیا یار. تو جدید ٹیکنالوجی, نیو ٹیکنالوجی سے الحمدللہ دعوت اسلامی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے. اس میں عربی, انگلش, انڈونیشین, سواحلی اور پرتگالی, یہ 5 زبانوں کے ٹرانسلیشن. سواحلی اور پرتگیز لینگویج کہلاتی ہے. یہ تقریباً دنیا کے شاید 7 مین ممالک میں یہ لینگویج جو بولی جاتی ہے. تو اس وقت ان 5 زبانوں میں اس پر ٹرانسلیشن یہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. الحمدللہ فیضان مدینہ میں اسلامی بھائی مدنی مذاکرے کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں. اوورسیز سے بھی ایک بڑی تعداد میں اسلامی بھائی الحمدللہ یہاں آئے ہوئے ہیں. شعبہ محبت بڑھاؤ کے اسلامی بھائی بھی الحمدللہ موجود ہیں, اور انٹرنیٹ کے ذریعے پاکستان کے مختلف شہروں میں اور دنیا کے مختلف ممالک میں بھی اسلامی بھائیوں کے شامل ہونے کی اطلاع ہے. یا ربنا ارحم لنا. حضور یہ کون سا مقام ہے مبارک ہے؟ الحمدللہ اس وقت کا طواف اور صحیح سے فارغ ہو کر ہم نکلے, اور ماشاءاللہ مکہ مکرمہ کی فضاؤں میں بی بی آمینہ کے گھر کے کچھ قریب سے کھڑے, اور یہ سامنے جو مکتبہ مکہ المکرمہ یا ربنا ارحم لنا. الحمدللہ رب العالمین, اللہ کا کروڑوں کرم ہے کہ زیارت مدینہ منورہ سے فارغ ہو کر مکہ مکرمہ حاضری ہوئی, اور مکہ مکرمہ سے الحمدللہ عمرے کی سعادت ہوئی, نصیب ہوئی. شہر ماشام آتا رہوں میں. مکے کی پاکیزہ فضاؤں میں ہیں. آج جمعرات ہے 16 اکتوبر 2025, صبح کے تقریباً 9 بجے, اور چلے ہیں زیارتوں کے لیے. زیارت گاہ میں زیارت سب سے بڑی زیارت گاہ تو کعبہ مشرفہ ماشاءاللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت بھی کوئی کم نہیں ہے, اور بہت بڑی زیارت گاہ بی بی خدیجہ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ عنہا سیدہ فاطمہ زہرا کے امی جان, ان کا مکان عالی شان جان کئی آیتیں نازل ہوئی ہیں, لیکن اب وہ اس کی زیارت ہو نہیں سکتی. میرے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پاک کو 53 سال تک اپنے قدم چومنے کا شرف بخشا. سبحان اللہ. اور ہواؤں نے, یہاں کی ہواؤں نے زلف محبوب کے خوب بوسے لی. آ کے میں روح کی ہر تہ میں سمو لوں تجھ کو, اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہے,
بیابانی عرب تیری بہاروں کو سلام. آج کیا لگتا ہے گرمی دھوپ کی شدت محسوس ہو رہی ہوگی؟ کچھ نہ کچھ ذرا دھوپ تو مطلب وہ بھی حرم کی دھوپ، مکہ مدینے کی دھوپ. مکہ مدینے کی دھوپ کی ایک اپنی لذت ہے. دیکھ لو دھوپ مدینے کا پتہ دیتی ہے، دیکھ لو دھوپ تو مکے کا پتہ دیتی ہے. عشق والوں کو تو گرمی بھی مزہ دیتی ہے، کیونکہ سورج کی یہ ہر ایک کرن روزانہ خوب دیدار مدینہ کا مزہ لیتی ہے. گرمی حشر میں ہم کو کیا چاہیے؟ سایہ دامن مصطفیٰ چاہیے. شہر زیارت میں چلے ہیں زیارتوں کے لیے. سبحان اللہ. زیارت گاہ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. مثلا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ کی زیارت کریں گے. جہاں جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جس کی یادگاریں عاشقوں نے بنائی ہیں، ان کی زیارتیں کریں گے. جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا ثابت ہے، وہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے. زیارت کریں گے، آنکھیں ٹھنڈے کریں گے، آنکھیں ٹھنڈی کریں گے، ایمان تازہ کریں گے. اور اس کے تعلق سے کچھ نہ کچھ اچھی اچھی باتیں، ذکر خیر، ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا اور انشاءاللہ الکریم ایمان تازے ہوتے رہیں گے. اور عیسائی بھائیوں کے لیے معلومات، نیکی کی دعوت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا سلسلہ بھی اللہ نے چاہا تو وقتاً فوقتاً رہے گا انشاءاللہ الکریم. میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی. اس وقت ہم وادی عرنا میں موجود ہیں اور میرے دائیں ہاتھ پر مسجد نمرہ جو میدان عرفات کی بہت مشہور مسجد ہے. تو اس کا کچھ حصہ تو وادی عرنا میں اور کچھ حصہ میدان عرفات میں ہے. تو وقوف عرفات جو کرتے ہیں ان کو خیال رکھنا ہوگا کہ وہ مسجد کا اس حصے میں رہے کہ جو میدان عرفات میں ہے. یہ عرفات ہی میں ہے. ابھی ہم یہ جو منظر دیکھ رہے ہیں، ذرا منظر دکھائیے. یہ عرفات ہی میں ہے. ابھی آپ کو خالی خالی جگہیں نظر آ رہی ہیں. 9 ذی الحجہ کو تو بس یہاں سر ہی سر ہوتا ہے. یہ سامنے جو پہاڑ اپنے جلوے لٹا رہا ہے، اس کا نام ہے جبل رحمت. تو جبل رحمت پر آنے کی کیا وجہ ہے؟ جبل رحمت کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نوازا کہ اس کے قریب آپ نے اونٹنی پر قصوہ پر تشریف فرما تھے اور خطبہ ارشاد فرما تھا. یہاں وقوف ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وقوف کی جگہ ہے، کیوں کہہ دیجیے. یہاں بہت رش ہوتا ہوگا. ہم تو یہ آ نہیں سکتے عرفات میں، نہ چاروں طرف لاکھوں لاکھ حاجی جو ہوتے ہیں وہ. یہ دور سے رکاوٹ کھڑی کر کے بند کر دیا گیا ہے. پیدل جانے کا تو راستہ ہے لیکن گاڑیاں نہیں جا سکتی اندر میں. سبحان اللہ. ایک کاش ایسا وقت آ جائے کہ 9 ذی الحجہ ہو، حج کا احرام ہو اور حج کی نیت و احرام کے ساتھ کاش اس مقام پر اسی سال حاضری ہو جائے تو کیا بات ہے. کیا بات، کیا بات. یا خدا حج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں. یا خدا حج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں. یا خدا حج
मीना देखूं झूम कर खूब करूं खानाए काबा अल्लाह झूम कर खूब करूं
ऐसे भी ममालिक पाए जाते हैं जहाँ हुजूर आशिकान रसूल जाना चाहते हैं लेकिन वहाँ बारी जल्दी नहीं आती, उनके लिए भी दुआ कर दें अल्लाह पाक सबको ऐसे असबाब अता कर दे कि जल्दी जल्दी मक्का भी देख लें, मदीना भी देख लें, हज भी कर लें, उम्रे भी कर लें और ज़िंदगी के ये अहम तरीन अय्याम गुजारना नसीब हो जाए। हासिल ज़िंदगी है। बाज़ उम्रा करने वालों से इस बात का अंदाज़ा होता है कि हज के ताल्लुक़ से उनकी सोच यूँ नहीं बनती कि वो जो मुशक्क़त के दिन हैं इसमें इनको शायद घबराहट होती है कि यार वो हाँ कैसे करेंगे। तो उन्हें किस अंदाज से आप तसल्ली देंगे कि वो ये जो ख़ास अय्याम हज हैं उसमें इनको हिम्मत आ जाए और एक ज़ौक़ पैदा हो कि जाना चाहिए? हिम्मत होती है, सेहत होती है, दौलत होती है, नहीं जाते वो हज में। हालांकि हज के फ़वाइद अपनी जगह पर हैं, उम्रे के फ़वाइद भी माशाअल्लाह, लेकिन हज जो है ना वो ज़रा मिना तो ये मकबूलियत, अरफात मकबूलियत, रबी जमरात, यानी इतने मकबूलियत के मौक़े उसको मिलते हैं, इबादतों के मौक़े मिलते हैं जो उम्रा शरीफ में नहीं मिलते, हज में मिलते। फिर ये कि हज में मैंने ये नोट किया था कि उम्रा शरीफ में वो सोज़ व रिक़्क़त नहीं होती जो हज में होती है। ये मेरा अपना मुशाहदा है मदीना शरीफ में। जो मैं सोचता, मेरा जहन ये बनता था कि जैसे उम्रा शरीफ के लिए जो आते हैं ये आम तौर पे मालदार लोग होते हैं, साल में 2 बार आएंगे, 3 बार। अब तो मतलब महीने महीने 15-15 दिन में भी लोग जा रहे होते हैं, समझो बार बार जा रहे होते हैं, वो वीज़े आसान हो गए ना। तो खैर उन दिनों नहीं था, लेकिन मालदार लोग जाते थे ज़्यादातर, अब भी। और हज के लिए पैसा जोड़ के तड़प तड़प कर ज़िंदगी भर, मतलब यानी कि एक अरमान लेकर अभी हज के लिए पहुँचते। तो इनका सोज़ो गुदाज, इनकी रिक़्क़तें, इनके जज्बात, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा दूसरों को भी मिले। तो यूँ मैंने नोट किया था कि हज के दिनों में रिक़्क़त ज़्यादा मदीना पाक की हाज़िरी में, उम्रा शरीफ में उतनी नहीं। ये मेरी अपनी सोच। तो यूँ हज में एक से एक आते हैं। फिर ये मैदान अरफात में हज़रत इलियास अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, यूँ 2 नबी हर साल हज करते हैं वो होते, क्योंकि ये वो साहिबान हैं कि जो मतलब यानी कि अभी तक ज़ाहिरी तौर पर इन्हें दुनिया से इनकी वापसी नहीं हुई। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का हुक्म अभी तक नहीं आया, आएगा इनके लिए, लेकिन अभी मतलब नहीं आया। ये हयात हैं। एक को ज़मीन की वो खिदमत है, एक के पास वो दुनिया की खिदमत है, बहर की, समुंदर, पानी, इस तरह। खिज़र अलैहिस्सलाम को पानी की, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को ज़मीन की। तो ये दोनों नबी हर साल वहाँ तशरीफ़ फरमा होते हैं। अब जब हम मैदान अरफात में हैं, हज में हैं, और ये कन्फर्म है कि ये अच्छी रिवायत है मजबूत कि 2 नबी भी मैदान अरफात में। अब बताइए कि कबूलियत का फैज़ान कितना होगा। ये सूरत उम्रे में नहीं है। तो यूँ मतलब फिर खिंचा कर न जाने कितने औलिया किराम वहाँ पहुँचे हुए होते हैं। अब हर फर्द हमको पहचान नहीं होती कि ये मतलब उसका मकाम क्या है। हज में ऐसे अफराद ज़्यादा होते हैं। तो बहरहाल ये उम्रा शरीफ ये भी माशाअल्लाह मदीना और हज मक्का मदीना है ना। तो ये नहीं कि दोनों करना चाहिए, अल्लाह सआदत दे तो, मगर उम्रा भी करे बेशक और हज भी करे। अब ये अलग बात है कि मतलब वो कानूनी मसाइल होते हैं, वहाँ रोका जाता है। मैंने देखे थे हज में रश बहुत हो जाता है, तो जो एक बार करेंगे दोबारा नहीं जाने देंगे, उनके ये फिर झूठ बोलकर धोखा देकर ना जाए। और हज फर्ज के नहीं रोकते। ये बहुत पुराना मतलब बता रहा हूँ कि वो अब तो बहुत क्राउड हो गया है। अब तो हो सकता है और मतलब ये रोकते होंगे कि नफल हज वाले ना आए, मुझे पता नहीं है, लेकिन अंदाज़ा है मुझे ऐसा होता हो। तो फिर धोखा देकर ये नहीं करना चाहिए। काम बिल्कुल परफेक्ट हो, एक भी गुनाह उसमें ना हो, और बिल्कुल साफ सुथरे जाएं, सही रास्ते से शरीयत की पाबंदी के साथ सफ़र है, हज करें, सफ़र मदीना करें, मक्का मदीना देखें, फिर ज़ाहिर उसकी बरकतें और होंगी। धोखा देकर, झूठ बोलकर,
गलत सर्टिफिकेट बना लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, औरत जाना चाहती है तो किसी और को महरम बना दिया, झूठ मूठ, ये सब गुनाह के काम भी कर रहे होते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। या खुदा ऐसे ऐसे बाब पाऊं, काश मक्के मदीने में जाऊं। या खुदा ऐसे ऐसे बाब पाऊं, काश मक्के मदीने में जाऊं। मुझको अरमान हज का बड़ा है मौला, मुझको अरमान हज का बड़ा है। या खुदा तुझसे मेरी दुआ है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोशल मीडिया के ज़रिए मीर मुर्तज़ा जोखियो हैं डरसानो सिंध से इनका ताल्लुक़ है। ये सवाल कर रहे हैं, अगर कोई शख्स उम्रा कर रहा हो और हलक या कसर करवाने से पहले ला इल्मी में एहराम उतार दे, जबकि हल्क तो एहराम की हालत में ही करवाया जाता है, तो क्या ऐसी सूरत में इस पर दम वाजिब होगा? एहराम उतारना नहीं, एहराम की चादरें उतार देना, इससे तो कुछ नहीं होता। एहराम की चादरें उतार कर सिला हुआ लिबास पहन लिया तो फिर क्या हुक्म होगा? अब मतलब ये कि सिला हुआ लिबास पहन लिया एहराम उतार कर, तो अब ये कि जबकि ये एहराम से बाहर होने का प्रोसीजर उसका पूरा नहीं हुआ है, तो अब ये गुनाहगार भी है और कस्तन ऐसा किया है तो, और इस पर जो भी कफ़ारात हैं वो भी आएंगे, कितनी देर पहना वगैरह, इसमें फिर वो इसकी तफसील होती है। मुहरिम ने सिला कपड़ा 4 पहर कामिल पहना, अब चूँकि है मुहरिम, अगरचे वो चादरें उतार चुका, भले सिला हुआ कपड़ा पहना हुआ इसने, लेकिन है मुहरिम, न है एहराम में ही है, एहराम ख़त्म नहीं हुआ इसका। तो मुहरिम एहराम वाले ने सिला कपड़ा 4 पहर कामिल, ने 4 पहर 8 पहर होते ना, तकरीबन 12 घंटे बनेंगे 4 पहर के। तो मुहरिम ने सिला कपड़ा 4 पहर कामिल यानी कंप्लीट 4 पहर यानी कि तकरीबन 12 घंटे पहना, तो उस पर दम वाजिब है। यानी एक बकरा राय खुदा में जो कुर्बानी के काबिल हो वो हरम में ज़बा करना होगा, और इसका गोश्त खुद नहीं खा सकता, मालदार नहीं खा सकते, ये जो मसाकिन को गुरबा को ये दिया जाएगा। और अगर 4 पहर से कम ये सिला हुआ कपड़ा पहना तो अब ये कि यानी 12 घंटे कम तकरीबन बनते हैं, तो इससे कम पहना तो अब ये कि सदका, चाहे 1 मिनट के लिए पहना, थोड़ी देर के लिए पहना और फौरन उतार दिया, तब भी उस पर सदका आएगा। यानी कि सदका फित्र के मुताबिक, यानी कि जो भी रकम बने या खुद गेहूँ दे दे या जो भी सदका फित्र में चीज़ दे दे, उस कम से कम यानी उसकी, यानी जैसे गेहूँ की कीमत जो बनती है 2 किलो में 80 ग्राम कम, सपोज करो कि मोटा हिसाब 2 किलो गेहूँ का, वो 2 किलो गेहूँ दे दे, या फिर वो खजूरों का, जौ का, फिर अपना अपना हिसाब है, तो इसकी कीमत दे दे किसी मिस्किन को। तो ये जो कफ़ारा दे रहे हैं ये अब हरम में देना शर्त नहीं है, अफजल है कि हरम में दे, दम तो हरम में ही देना था, हुदूद हरम में, लेकिन ये कि ये अपने वतन में भी दे सकता है ये कफ़ारा, लेकिन अफजल वही है कि हरम में दे। और लगातार कई दिन तक पहने रहा, वही सिला हुआ कपड़ा कंटिन्यू किया उसने, और कई दिन तक, कई डेज तक ये पहने रहा, जब भी एक ही दम वाजिब है, जबकि ये लगातार पहनना एक तरह का हो, यानी उज़्र से या बिला उज़्र, यानी मजबूरी से हो या बगैर मजबूरी,
اور اگر مثلاً ایک دن بلا عذر تھا، بغیر مجبوری کے تھا، دوسرے دن با عذر یعنی مجبوری کی وجہ سے، یا بالعکس اس کا الٹ، تو 2 کفارے واجب ہوں گے۔ احرام چادریں پہن لی، دوبارہ کفارہ لازم آ گیا اور چادریں پہن لی اس نے دوبارہ، تو اب اسے حلق کروانا ہوگا یا نہیں کروانا ہوگا؟ حلق یا تقصیر؟ اصل اس نے پہنا ہوا ہے، اب اتفاق سے اس نے بال کٹوا دیے، قصر کروا دیے، حجامت بنوا لی، اور اس کا کم از کم چوتھائی سر کا ہر بال انگلی کے ایک پوروے جتنا کٹ گیا، تو اب یہ کہ اس کا یہ حلق تو ہو گیا، اگر حلق ہی باقی تھا تو یہ ہو گیا، اور یہ مطلب اب احرام سے باہر ہو گیا تو اس کا کفارہ رک جائے گا نا۔ کفارہ تو ہو ہی گیا لازم اس کے اوپر۔ آپ نے جو مزید آگے جو بھی اس کے کفارے کے جو صورتیں وہ ختم ہو گئی، کہ اب یہ محرم نہیں ہے، احرام سے یہ باہر آ گیا۔ اور البتہ اگر اس کو یاد آ جاتا ہے کوئی مسئلہ بتا دے تو پھر اس کو یہ کروا لے فوراً حلق وغیرہ، اور یہ اتار دے۔ سلے ہوئے کپڑے اب 1 سیکنڈ کے لیے بھی بدن پہ رکھنے نہیں ہے، فوراً اتار دے، چادروں میں آ جائے، اور جو کفارے تھے وہ تو باقی رہیں گے، یہ سے معاف نہیں ہوں گے، تو دینے ہی پڑیں گے، چاہے مسئلہ معلوم تھا یا نہ تھا، یا کسی نے مجبور کیا تھا۔ کفارے بہرحال ہر صورت میں ہیں، یہ خیال رکھیے گا۔ مگر یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ میں سن 80 کا واقعہ شاید، جو میرے لیے ایک یادگار اور شوکنگ، ایک نوجوان جدہ شریف میں کام کرتا تھا، تو وہاں مجھے یہ مینا میں مل گیا، غالباً مینا میں کچھ اور بھی دوست تھے میرے ساتھ اس وقت کے، تو وہ مطلب یعنی کہ مینا میں اس نے عام کپڑے پہن لیے تھے، وہ جو طواف زیارہ وغیرہ انہوں نے کر لیا ہوگا جو بھی، مگر احرام کا وہ، تو اس کو میں نے مطلب یعنی کہ یہ پتہ چلا کہ تو اس نے کچھ کیا نہیں ہے، یعنی کہ حلق وغیرہ نہ قصر کیا صحیح، تو میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، تو گلے پڑا، بحث کرنے لگا۔ میرے دوست نے کہا کہ یار اس کو کہاں تم نے چھیڑ دیا یار، تو وہ جانتے ہوں گے نا اس کی کوالٹی کو، تو یعنی کہ وہ مسئلہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا۔ اب یہ بھی حالت ہے، اب وہ ہر کفاروں پہ کفارے اور دم پہ دم لگ سکتے ہیں اس پر، لیکن کبھی اتفاق سے وہ کروائے گا، بال کٹوائے گا، تو اب اس کا احرام ختم ہو جائے گا۔ تو وہاں کینچیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ 2-2 4-4 بال 2-4 جگہ سے لے لیتے ہیں، تو اس سے ہم حنفیوں کے نزدیک تو مطلب یہ وہ قصر نہیں ہوتا، قصر واجب ہے، اور حلق یعنی پورا گنجا کر دینا، ٹنڈ کر دینا، یہ مطلب اچھا ہے، مطلب افضل ہے یہ۔ مگر عورت کے لیے سر منڈوانا حرام ہے، عورت قصر ہی کرے گی، تو چوٹی جو ہوتی ہے پیچھے عورت کی، تو وہ چوٹی جو ہے اس کو انگلی کے گرد لپیٹ لے۔ اب اتنا حصہ کوئی بھی کاٹ دے، وہ نائی کے پاس جانا ضروری نہیں ہے، خود کاٹ لیں اگر بڑی چوٹی ہے تو یوں کر کے، ہے نا، خود بھی کاٹ سکتی ہے۔ ہاں، جبکہ احرام سے باہر ہونے کا وقت آ گیا تو اب یہ خود کاٹ لیا یا کسی سے کٹوا لیا، اپنے جو ساتھ ہوں محرم، نہ محرم کے ہاتھ میں نہیں دینا یہ بال، کیونکہ یہ بھی پردے میں۔ ویسے ہی عورت کے بال بھی ستر ہے، ہمیشہ عورت کو چاہیے کہ بال اپنے چھپا کر رکھے، ان کی چٹیاں لہرا رہی ہوتی ہے اور غیر مردوں کے سامنے، توبہ استغفر اللہ، گناہ کا کام ہے، حرام ہے یہ۔ سارے بال اس کے سر کے جو یہ ستر میں داخل ہیں، چھپانا واجب، فرض، کمپلسری، تو یوں مطلب یہ بال کاٹ لے۔ اچھا، اب یہ بال یا بدن کے کہیں سے بھی بال نکلے تو یہ عورت جو ہے نا، اس کو جیسے کنگھی سے نکالتی ہیں بال، ان بالوں کا بھی پردہ ہے، کنگھی سے نکلے ہوئے بال بھی ایسی جگہ اس کو اجازت نہیں ہے ڈالنے کی جہاں غیر محرم دیکھے، یہ بھی خیال رکھنا ہے۔ تو ان کو مطلب میں نے تو مطلب یہ ترکیبیں رکھی ہیں کہ جیسے کہ بال اپنے جو جمع کرتی رہیں، مجھے پھر دے دیں پیک کر کے اچھی طرح، پھر میں کسی کو دے دوں گا، یار اس کو، وہ کوئی اتنے مل جاتے ہیں اس طرح میں کہ یار اس کو دفن کر دینا۔ وہ بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں کچے کچے مکان، تو وہ گڑھا کھود کے ڈال دے اس میں۔ یہ کہ کسی غیر محرم کی نظر پڑے اس
ऐसी जगह पर चोटी कंघी के निकले हुए औरत अपने बाल नहीं डाल सकती, इसका पर्दा है। सर पर है तो भी पर्दा है, सर से जुदा हो गए तब भी पर्दा। चलो ज़िम्नन ये मसाइल भी आ गए, और इस्लामी बहनों को ये पता होता होगा माशाअल्लाह, जो दावत इस्लामी के दीनी माहौल में जो है ना, इनको कई बातें पता होती हैं, लेकिन ज़रा नाजरीन में सब मिक्स। चोटी का आपने फरमाया ना कि चोटी में उसको पोरे में ले ले तो 4-5 करेगी तो फिर बहुत ऊपर चले जाएंगे उसके बाल। तो अगर चोटी का 1/4 ले ले, चौथाई सर के बालों का पूरा जबकि ले, ये सारे बाल हो, इसमें चोटी में भी ये एहतियात जरूरी है कि चौथाई सर का हर बाल एक पोरवे के बराबर, ये उंगली के 3 पोरवे होते हैं ना, तो एक पोरवा, इसको पोरवा बोलते हैं, पोरा भी बोलते हैं, पोरवा भी बोलते हैं, इंग्लिश में खुदा जाने क्या बोलते हैं, मेमनी में आंगड़ी जो बोटका बोलते हैं मेमनी में। तो ये ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने वो लपेटने का मशवरा दिया ना कि ये पोरवे से ज़्यादा हो जाएगा, ये लपेट लेगी ना तो बाल छोटे बड़े भी तो होते हैं ना, तो यूँ मतलब चौथाई सर से ज़्यादा ही चला जाएगा इसका, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। इसको हाँ, कंधों से ऊपर बाल करना औरत को ये हराम है कि ये मर्दों की मुशाबत है, और मर्द को कंधों के नीचे बाल बढ़ाना ये हराम है कि ये औरत की मुशाबत है, औरत की तरह का काम है ये दोनों में ये है। तो इतना मतलब अब तो फिर उम्रे करना भी तो कौन सा फ़र्ज वाजिब है, अगर इतने ही बाल कट गए कि अब काटने से नहीं रहे तो फिर उसके मसाइल अलग हैं। नफल तवाफ करे, और अगर करना चाहिए, हज पर गई है तो अब इसका हल क्या? उसका है हल, यानी बात सूरत हैं उसकी, यानी कटवा सकती है वो बाल, यानी क्योंकि सर मैं इसी पर अर्ज़ कर रहा था आपसे कि वो पूरी चोटी होगी ना, तो पूरी चोटी में तो बाल बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, तो वो 3-4 अगर करेगी तो बाल ऊपर तक, अगर बार बार उम्रे करने हैं तो जी। तो अगर वो जो चोटी है उसके 4 और एहतियातन चले 3 कर लेती, चौथाई तो मैं नहीं कहूँगा, मशवरा छोटे बड़े बाल होते हैं जी, आधा ही कर ले, ज़्यादा कोई बाल चला गया तो नो प्रॉब्लम, कम गया तो फिर वो वाजिब छूटेगा ना कि कम से कम चौथाई बाल सर के एक पोरवा हर बाल कट जाए। तो आधे में तो समझ में आ रहा है कि चौथाई तो हो ही जाएगा, 1/3 में भी हो जाएगा, तो ये पैमाइश और इतनी अक्ल भी तो चाहिए ना, समझ हो इतनी, तो वो इतनी सी पकड़ के वो काट देंगे कंजूसी में, मेरी चुटिया खराब ना हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। SMS के ज़रिए सवाल है, जितने भी अरबी नाम बच्चे या बच्चियों के रखे जाते हैं, क्या इनको अदा करते हुए इनमें तलफ़्फ़ुज़ का लिहाज रखना लाजिम होगा? जैसे अगर किसी का नाम ईसा, अली या आमिना है तो अदा करते हुए आइन और हा का लिहाज रखना होगा। ईसा कहा ना आपने, एक तो शायद जी, और दूसरा अली। सुभान अल्लाह। अरबी के जो कवायद हैं वो तो यहाँ नहीं आएंगे, जैसे वरना तो वुज़ू हम करते ना, वुज़ू फिर वो भी मखरज के साथ निकालना पड़ेगा, तो बहुत सारे मसले इंशाअल्लाह, देखो तजवीद तो इसमें ये नहीं है। तो अलबत्ता उर्दू में ईसा को ईसा अलिफ से कह दिया तो वह ना गुंजाइश है, तो ईसा को ईसा कह दिया अलिफ से तो कोई हरज नहीं, ईसा का तब भी हरज नहीं है इन अगर अदा किया तो। अब लफ्ज़ मोहम्मद, तो ये छोटी हा जो है ना, 2 चश्मी अपनी जो मदीना के आखिर में हा आती है, ये बोलने को मेरा दिल नहीं करता यार, क्योंकि वो अरबी के हिसाब से इसके माना जो है ना, हमद हमद हमद, ये बड़ा ख़तरनाक माना है। हमद, वो हमद से हमद कमाते ये हैं, वो एक मिसरा भी आदा के कलाम का एक माना है हमद का हल्का होना, यानी कमज़ोर होना, और इसमें मेरे पास जो लिखा मेरी डायरी में, वो हमद माने तो खूबी, और हमद का माना आग लिखा है। अब ये मैंने कहाँ से लिया मुझे भी याद नहीं है, अभी मैंने भी कहीं से लिया होगा। तो ये हमद के माना अच्छे नहीं है,
اور میرے آقا محمد ہیں، وہ بولنے کی ہمت نہیں ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اب جو علماء فرمائے، جس کو آتا ہے محمد کہنا تو کہے کو وہ کہے گا. یار اب تو مانا پتہ کچھ اور ڈر پیدا ہوا نا. احمد، محمد، محمود. لیکن یہ میں نے اپنے طور پر آپ کو عرض کیا، یہ کوئی میں یہ نہیں کہتا کہ جو وہ محمد نہیں کہے گا تو اس کو گناہ گار ہو جائے گا، یہ نہیں کہتا میں. کہ بعضوں کے تو نکلتا ہی نہیں. ہاں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ رب کا کرم اور نبی کی عطا ہے، بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل. نعیم بھائی، بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ کمزوریاں کچھ زیادہ ہی محسوس ہونے لگی ہیں. ذرا سا کام کر لیں تھکن ہو جاتی ہے، سانس بھی پھولنے لگتی ہے. کو ٹھیک فرمایا جمیل بھائی. عمر کے ساتھ جسم کمزور ہو جاتا ہے، ہڈیوں میں درد، جوڑوں کی تکلیف اور کئی طرح کی بیماریاں گھیر لیتی ہیں. واقعی جو پہلے کام آسان لگتے تھے اب وہی بوجھ سے لگتے ہیں. جمیل بھائی پریشان نہ ہو تو کیا کریں؟ آئیے مدنی مذاکرے میں سوال کرتے ہیں. پیارے امیل سنت یہ بتائیں، بڑھاپے میں اکثر لوگ کمزوری اور بیماری کے باعث نماز کے معاملے میں سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو یہ افراد اپنی طاقت کے مطابق کس طرح اس عبادت کو جاری رکھ سکتے ہیں؟ اکثر لوگ یعنی حد سے زیادہ جو پہلے نماز پڑھتے تھے بوڑھے، اب نماز بوڑھے یعنی بوڑھے ہو گئے تو نماز نہیں پڑھتے. یہ تھوڑا مبالغہ ہے. بوڑھے سب سے پہلے پہلی صف میں آپ کو بوڑھے ملیں گے، جوان آخر میں آتے ہیں. بوڑھوں کو صرف بزرگوں کا کام وہ نہیں ہوتا جو جوانوں ہوتا ہے. تو یہ مسجد میں جلدی آئیں گے، تہجد میں اٹھ جائیں گے، اذان سے پہلے مسجد میں جا کے بیٹھ جائیں گے پہلی صف میں. ایسے بھی کئی بزرگ ملیں گے آپ کو. تو یہ اکثر تو اس وجہ سے تو نمازوں میں پیچھے نہیں ہٹتے جو نمازی پہلے سے نمازی ہیں. اب جو ہے ہی نمازی جوانی میں نہیں پڑھتا تھا، بعد میں بھی ادھیڑ عمر میں بھی نہیں پڑھا، تو اب یہ بڑھاپے میں نہ پڑھے، وہ ایک الگ صورت ہے. لیکن یہ کہ کمزوری آ جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہر عضو جو یہ کمزوری یوں آتی ہے کہ ایوری باڈی پارٹ جو ہے نا، ہر عضو بدن کا یہ ایکسپائر ڈیٹ کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. یہ عبرت کی بات ہے کہ کالے بالوں کے بعد سفید بال آنا یہ موت کا میسنجر ہے، موت کا یہ پیغام دے رہا ہے. ایک بادشاہ کا لکھا ہے قصہ کہ ایک بادشاہ نے عبرت کے لیے گھر میں تابوت رکھا تھا جس میں لاش رکھی جاتی ہے. وہ دیکھ دیکھ کے عبرت حاصل کرتا تھا. ایک دن اس نے آئینے میں دیکھا تو اس کی داڑھی میں سے سفید بال نظر آیا. تو اس نے کہا یہ تابوت اب ہٹا لو، اس کی ضرورت نہیں ہے، موت کا پیغام آ گیا مجھے، میسنجر. یہ سفید بال، کہ سفید بال اگر پیدائشی ہیں کسی کے ہوتے ہیں بعضوں کا، وہ نہیں مراد. پہلے کالے تھے اب سفید ہوئے، جیسے میرے کالے تھے اب سفید ہوئے. اب بھی کالے ہیں میرے کچھ نہ کچھ، سر کے بال زیادہ کالے ہیں. تو یہ کہ ایک بال آ گیا تو بولا اب ہٹ جاؤ، یہ مجھے موت کی یاد دلاتا رہے گا، میں اس کو دیکھ کر موت کو یاد کر لوں گا. تو یوں مطلب یہ کہ موت کی طرف یہ بڑھتے جا رہے ہیں. آنکھیں کمزور، سننے کی طاقت کمزور، مزاج میں کمزوری، چڑچڑاپن، غصہ بعض اوقات بڑھ جاتا ہے بڑھاپے میں. حافظہ کمزور، میموری، بات کرتے کرتے بھول جانا کہ میں کیا کہہ رہا تھا نہیں سمجھ آئی. کوئی بات کر رہا ہے تو سننے اس کی بات، تو سننے میں کمزوری کہ بھائی کیا کہہ رہے تھے آپ. میں بھی بولتا ہوں یار کیا بھی بولا، سوال کیا کیا. تو یہ ایج فیکٹر تو ہے نا. خواہ جوانی کا اگر کوئی خواب دیکھتا ہے بوڑھا آدمی تو اس کی بھی بھول ہے، دیکھے تو بھی مطلب بڑھاپا ہے، ہو سکتا ہے دیکھتا ہو. میں تو ابھی جوان ہوں، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ کہ الموت. تو یوں یہ کمزوریاں، بیماریاں، قوت مدافعت کمزور، ایمن سسٹم جو ہے یہ عام طور پہ بزرگوں کا، بوڑھوں کا کمزور ہوتا ہے. ان کو بیماری جلدی اٹیک کرے گی، اور بیماری اٹیک کرے گی نا تو اب یہ مقابلہ نہیں کر پائے گا، اس کو کم مقابلہ کر پائے گا، اور یہ بیماری جلدی ہو سکتا ہے جان نہ چھوڑے. جیسی بیماری، جیسا مرض.
تو یہ ہوتا ہے. تو یوں مطلب بزرگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ موت کے علاوہ کوئی آپشن اس کے لیے ہے نہیں. جوان کو امید ہوتی ہے ابھی باقی ہے, ابھی ٹائم باقی ہے. بوڑھوں کے لیے ٹائم باقی نہیں ہے, یہ بالکل ریڈی 1 2 3. اس کا مطلب یعنی کہ ویزا لگ گیا ہے, ویزا سب کا لگا ہوا ہے, اس کی سیٹ اوکے ہو گئی ہے, ٹائم فکس ہو گیا, بتایا نہیں گیا کہ فلائی کب کریں گے آپ, یہ آپ کو نہیں پتا, مجھے نہیں پتا, لیکن سارا یہ اوکے ہے. جیسے ہی مطلب وہ اعلان ہوگا کہ فلائٹ جا رہی ہے, آپ کو بس کاش لبیک اللہم لبیک کہتے ہو کہ یا اللہ میں حاضر ہوں, اللہ کی ملاقات کا شوق عطا ہو جائے. تو ہم مطلب موت بہرحال سب کو ہے, ان کو بھی ہے. جوان زیادہ مر رہے ہیں ویسے دیکھا جائے تو, لیکن بہرحال آپشن بوڑھوں کے پاس نہیں ہے کوئی, اور ہر چیز کمزور. تو یہ بتا رہے تھے نا کہ یوں ہو رہا ہے یوں ہو رہا ہے, یہ ایک نقشہ کھینچ رہے تھے. ان کو ہو رہا ہو یہ ضروری نہیں ہے, ایک خاکہ ہے یہ سمجھانے کے لیے ہم لوگوں کو کہ یوں ہوتا ہے بڑھاپے میں, تو سنبھل کر رہنا ہے. نہ بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی, نہ چونکا نہ چہتا نہ سنبھلا ذرا بھی. کوئی تیری دیکھو یہ بھی بڑھاپا ہے, یہ بڑھ تو کئی بار یہ شعر بڑھا تو نہیں آتا یاد. تیری غفلتوں کی ہے کچھ انتہا بھی, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. مجنوں من دیوانہ. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, خوب گیم کیا کھیلا. جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا, تو دیوانہ ہو گیا. جوانی دیوانی مستانی, سمجھے, زیادہ غفلت. بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا, یہ خاکے میں بتایا جا رہا تھا, یوں ہو رہا ہے یوں ہو رہا ہے. بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا, ابھی کچھ نہیں ہوا. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. اجل یعنی موت, موت آ کر بالکل ہی صفایا کر دے گی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. اللہ پاک ہمیں اپنی ملاقات کا شوق عطا کرے اور ہمیں اپنی موت کی تیاری نصیب کر دے. بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی, نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی. کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی, جنوں کب تلک ہوش میں اپنے آبی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی، مسائل سنے، انہی سے تیار کیے جاتے ہیں، اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد بطور انعام 1 سال تک کلٹ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے. آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1، جنگ موتا میں کتنے مسلمانوں نے 2 لاکھ کفار کا مقابلہ کیا؟ سوال نمبر 2، اس مسجد کا نام بتائیے جس کا کچھ حصہ میدان عرفات میں ہے اور کچھ حصہ باہر. سوال نمبر 3، اس مبارک پہاڑ کا نام بتائیے جس کے قریب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا. ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. SMS کے ذریعے ایک سوال موصول ہوا ہے. سوال یہ کر رہے ہیں، نماز کے دوران اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا تصور ہونا چاہیے، مگر کبھی کبھار آس پاس کی چیزوں پر نظر پڑ جاتی ہے. ایسی صورت میں نماز کا کیا حکم ہوتا ہے؟ اور اگر کوئی شخص نماز میں ہوتے ہوئے ہاتھ کی گھڑی کی طرف دیکھ کر ٹائم دیکھ لے تو کیا اس سے نماز پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ اگر نماز پڑھتے ہوئے چہرہ گھما کر کہیں دیکھا، چیزیں دیکھنے کا بھی تھا نا، تو کہیں دیکھا تو نماز مکروہ تحریمی. اگر یوں سائیڈوں سے دیکھا، کنکھیوں سے دیکھنا جس کو بولتے ہیں، تو اس میں مطلب یہ کہ مکروہ تنزیہی. اور یہ جیسے کہ اب گھڑی دیکھ لی تو یہاں بھی پھر کہ یہ نماز میں خشوع اور خضوع میں یہ چیز مداخلت کرے گی. باہر شریف میں لکھا ہے مفسدات نماز کا بیان، یہ جلد 1. نماز میں مصحف شریف یعنی قرآن شریف سے دیکھ کر قرآن پڑھنا مطلقاً مفسد نماز ہے. یوں ہی اگر محراب وغیرہ میں لکھا ہو اسے دیکھ کر پڑھنا بھی مفسد یعنی نماز کو توڑنے والا ہے. ہاں اگر یاد پر پڑھتا ہو مصحف یا محراب پر فقط نظر ہے تو حرج نہیں. کسی کاغذ پر قرآن مجید لکھا ہوا دیکھا اور اسے سمجھا، نماز میں نقصان نہ آیا. یوں ہی اگر فقہ کی کتاب دیکھی، مسئلے کی کتاب دیکھی اور سمجھی، دیکھی اور سمجھی، نماز فاسد نہ ہوئی یعنی نہ ٹوٹی. خاص سمجھنے کے لیے اسے دیکھا یا نہیں. ہاں اگر جان بوجھ کر دیکھا اور بقصد یعنی جان بوجھ کر سمجھا تو مکروہ ہے، اور بلا قصد ہوا تو مکروہ بھی نہیں. یہی حکم ہر تحریر کا ہے، اور جب غیر دینی ہو وہ تحریر یعنی دینی تحریر نہ ہو، غیر دینی تحریر ہو تو کراہت زیادہ. تو پڑھنا جو ہے نا یہ نماز کو توڑے گا. خالی دیکھنے سے اس کو سمجھ آئی تو مطلب حرج نہیں ہے. قرآن شریف کی آیتیں محراب پہ لکھی ہوتی ہیں اسے، لیکن دھیان بٹتا ہے پھر اس میں نماز میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آنے والی پیر شریف جو ہے مہینے کی پہلی پیر شریف ہے، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ مہینے کی پہلی پیر شریف کو یوم کفل مدینہ منانے کی ترغیب ہے. یعنی اتوار مغرب کی نماز کے بعد یوم کفل مدینہ کا آغاز ہوگا، اور پیر شریف جو ہے وہ مغرب کی نماز تک جو ہے یہ یوم کفل مدینہ کا وقت ہوگا. تو اس میں جو ہے وہ فضول باتوں سے بچنا ہوتا ہے، اور ضرورت کی بات بھی کم الفاظ میں کرنی ہوتی ہے. کچھ بات اشارے سے کرنی ہے، کچھ لکھ کر بات کرنی ہے. تو انشاءاللہ خاموشی کی برکتیں ملے گی. اور اس دن جو ہے رسالہ خاموش شہزادہ بھی پڑھنے کی ترغیب ہوتی ہے. تو اس سے انشاءاللہ خاموشی کا جذبہ ملے گا اور زبان کی آفتوں سے حفاظت کا ذہن بنے گا. ایام کفل مدینہ منانے والے بھی اسلامی بھائی ہیں جو 3 دن ایام کفل مدینہ مناتے ہیں. تو اتوار غروب آفتاب سے مغرب کے وقت سے لے کر بدھ غروب آفتاب تک ایام کفل مدینہ کا وقت رہے گا. اور یوم کفل مدینہ اجتماعات بھی ہوتے ہیں. تو نومبر کی جو کارکردگی ہے 1691 یوم کفل مدینہ اجتماعات ہوئے 1691. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. SMS کے ذریعے سوال ہے، کیا مسافر پر نماز کے لیے جماعت واجب ہے؟ پڑھ لینی چاہیے جماعت سے. اب تو بہت آسانیاں ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں عابد حسین کشمیر سے. صدقہ کس طرح کا کیا جائے اپنے بچوں کے لیے یا گھر کے لیے، اس کے بارے میں کائنڈلی میرے لیے خاص دعا فرمائیے گا، التجا ہے. جزاک اللہ خیر. جو بھی رقم دی، کپڑا دیا، کسی کو کھانا دیا، تو یہ سب صدقے میں آ جائے گا رائے خدا میں دینے میں، اور یہ نفل صدقہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہ بھی قید نہیں ہے کہ کوئی مطلب ایسا شخص ہو گیا جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اسی کو ہم دیں. بہتر یہ کہ غریبوں کو یہ دیا جائے. اور جان کا صدقہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی جانور، حلال جانور، مرغی ہے، بکرا ہے، وہ ذبح کر دیا جائے اور اس کو مطلب یہ گوشت دے دیا جائے. کسی کو دے دیا پورا جانور، آپ ذبح کر لیں اس کو تو اطمینان ہو کہ وہ ذبح کر دے گا. تو یوں بھی مطلب یہ ہے کہ جان کا صدقہ وہ ذبح سے ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد گرامی ہے، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کراچی کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں. دعائے عطار. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو مذاق کرتا ہے لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے. یا رب کریم، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ مذاق میں جھوٹ بولنا کیسا پڑھ یا سن لے، اسے ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق دے اور اس کو ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مذاق میں جھوٹ بولنا کیسا، اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے. زبان سنبھالیں، عمل بھی سنبھل جائیں گے. اچھا بولنا توفیق الہی، 70 سال کے اعمال برباد، خود پسندی کے 8 اسباب و علاج اور بہت کچھ. اردو زبان میں 14 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 20 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113928 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ کتاب راہ علم سے 72 مدنی پھول، جسے دنیا بھر میں پڑھنے اور سننے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. ہفتہ وار رسالہ پڑھنے اور سننے والوں کی کارکردگی. رسالہ کتاب راہ علم سے 72 مدنی پھول، دنیا بھر میں اسلامی بھائی 10,07,647، 1,07,647. دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 9,63,417، 963,417. مجموعی کارکردگی 19,71,064، 1,971,064. 22 نومبر 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، صفا و مروہ کی سعی کرتے ہوئے جن 2 جگہوں کے درمیان دوڑا جاتا ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب، میلین اخضرین. سوال نمبر 2، مسجد حرام میں جس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، مقام ابراہیم. سوال نمبر 3، قیامت کے دن ہر دھوکے باز کے لیے کیا چیز بلند کی جائے گی تاکہ سب کے سامنے اس کی رسوائی ہو؟ جواب، ایک جھنڈا. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: یاسر اتاری ٹھٹا سندھ، وقاص اتاری
میمن بدین فتح اتاری کوئٹہ، ولی اتاری بھینس کالونی کراچی، بنت سعید اتاریہ شمع سٹہ بہاولپور، فیصل اتاری تھرپارکر، عطاء الرحمان خان اتاری بن غریب نواز خان، ڈیرہ اسماعیل خان وانڈا لالی۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دادی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام فیصل اتاری تھرپارکر، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔